اسلام میں غیر ضروری بال یعنی زیر ناف بال اور بغلوں کی صفائی کا کیا حکم ہے؟ کیا 40 دن تک ان کی صفائی نہ کرنے پر نماز اور دیگر عبادتوں پر بھی فرق آتا ہے؟ اسلام ایک انتہائی پاک اور صاف ستھرا دین ہے اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور طہارت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت شعار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، مونچھیں کٹوانا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں جوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا اور ناخن کٹوانے کی مدت 40 دن سے زیادہ مقرر نہیں کی گئی۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان ڈاکٹر کیمرون ویب کا کہنا ہے کہ حالیہ تحقیق کے مطابق مغربی ممالک میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زیر ناف بالوں میں جوں اور پسوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون کا کہنا ہے کہ یہ جوئیں اور پسو عام جوؤں کی نسبت بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور عموماً اس بیماری میں مبتلا شخص کو ان کی موجودگی کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ بیماری کی صورت میں متاثرہ جگہ پر خارش محسوس ہوتی ہے اور جب جلد کو غور سے دیکھا جائے تو وہاں نیلے دھبے نظر آتے ہیں اور اگر بغور دیکھا جائے تو اس پر خون کے ننھے نشانات بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے مزید بتایا کہ ان بالوں میں پائے جانے والی جوؤں کی جسامت محض 1.5 ملی میٹر ہوتی ہے اور ایک جوں ایک ماہ میں تقریباً 30 انڈے دیتی ہے۔ چونکہ متاثرہ حصے کا درجہ حرارت قدرے زیادہ ہوتا ہے اور نم ماحول بھی دستیاب ہوتا ہے، اس لیے ان جوؤں کا خوب پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا کہ اس مسئلے کا حل بہت سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کی پابندی سے صفائی کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جن لوگوں کے زیر ناف بالوں میں یہ جوئیں ہو جائیں ان کی بغلیں، سینے کے بال اور چہرے کے بال بھی پھر محفوظ نہیں رہتے۔ یعنی جو طریقہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا تھا، آج سائنس بھی اس طریقے کو تسلیم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ایک آدمی مجھ سے آسمان کی باتیں معلوم کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے ناخن پرندوں کے ناخن کی مانند رکھتا ہے جس میں ناپاکی، گندگی اور میل کچیل جمع ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چند دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد نہ ہوئی تو بعض صحابہ نے اس بارے میں دریافت کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنے میں تاخیر کیوں نہ کرے جبکہ تم لوگ ہمارے پاس رہتے ہو اور تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہ تم مسواک کرتے ہو، نہ ناخن تراشتے ہو اور نہ ہی مونچھ کاٹتے ہو۔ زیر ناف بال کاٹنے، مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم در حقیقت اسلام کی طہارت پسندی کا ایک مظہر ہے۔ اسلام میں یہ بات بہت ناپسند کی جاتی ہے کہ اسلام کی پیروی کرنے والا شخص گندگی اور ناپاک ہو جنہیں دیکھنے والے برا سمجھیں۔ اسلام نے صفائی کی طرف اس قدر توجہ دی ہے کہ اسے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام میں ساری عبادتیں پاکی کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو زیر ناف بال صاف نہیں کرتا، ناخن نہیں کاٹتا، اپنی مونچھیں نہیں تراشتا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد و عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہفتے میں 1 بار صفائی کرنا مستحب ہے، 15 دن میں 1 بار کرنا مباح ہے اور 40 دن میں 1 بار کرنا لازم ہے۔ اس سے زائد عرصے کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد جسم کے غیر ضروری بالوں کو جوڑے رکھنا ممنوع ہے۔ ایسا کرنے والوں کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ اور وہ گناہگار بھی ہوگا۔